سن 1982 کا موسم گرما۔ مرتضی پارسائیان بیان کرتے ہیں کہ سن 1982 کے موسم گرما میں ابراہیم جب زخمی ہونے کی وجہ سے تہران میں آیا تھا تو تعلیم و تربیت کے محکمے میں مصروف کار رہا۔ سروس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ڈپلومے بھی حاصل کر لیے۔ اس کے علاوہ اس نے مختصر سی مدت میں بعض ثقافتی پروگراموں کا انعقاد بھی کیا۔ وہ اپنے بغل کے نیچے بیساکھیوں کا سہارا لیے محکمہ تعلیم و تربیت کی سیڑھیوں سے اوپر نیچے آ جا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ آغا ابراہیم، کیا ہوا؟ اگر کوئی کام ہے تو میں انجام دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، یہ کام میرے اپنے کرنے کا ہے۔ اس کے بعد وہ کئی کمروں میں گیا اور دستخط لیے۔ اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ اس عمارت سے باہر جانا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کاغذ کیسا تھا؟ کیوں اپنے آپ کو اس قدر مشکل میں ڈال رکھا تھا؟ کہنے لگا کہ ایک اللہ کا بندہ 2 سال سے استاد کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کی نوکری کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں نے اس کی مشکل حل کروائی ہے۔ کہنے لگا، شاید ان میں سے نہیں ہے، لیکن اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ اس کا یہ مسئلہ حل کرا دوں۔ میں نے بھی دیکھا کہ یہ کام واقعاً میرے ہی کرنے کا ہے، لہٰذا میں یہاں آ گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، جتنا ہو سکتا ہے انسان کو دوسروں کے کام آنا چاہیے، خصوصاً اپنے ہم وطن لوگوں کے لیے جو اتنے اچھے ہیں۔ ہم سے جو بھی بن پڑتا ہے ہمیں ان کے لیے انجام دیتے رہنا چاہیے۔ کیا تم نے امام خمینی رحمت اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یہ عوام ہمارے والی نعمت ہیں۔ اپنے محلے میں سبھی ابراہیم کو پہچانتے تھے۔ جو کوئی بھی ایک بار ابراہیم سے ملتا اس کے حسن سلوک کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس کا گھر ہمیشہ اس کے دوستوں سے بھرا رہتا۔ مجاہدین جیسے ہی محاذ سے آتے تو اپنے گھروں میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ابراہیم کے پاس ضرور آتے۔ ایک دن فجر کی نماز کے وقت مسجد محمدیہ شہداء کے امام میں جماعت نہ آئے تو لوگوں نے اصرار کر کے ابراہیم کو آگے کھڑا کر دیا اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب امام جماعت کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اگر میں بھی ہوتا تو ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا۔ میں نے ابراہیم کو دیکھا کہ بیساکھی کے سہارے گلی میں جا رہا ہے۔ اس نے چند بار آسمان کی طرف دیکھا اور اپنا سر نیچے کر لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، آغا ابراہیم، کیا ہوا؟ پہلے تو اس نے جواب نہ دیا، مگر پھر میرے اصرار کرنے پر کہنے لگا، ہر روز اس وقت تک کوئی نہ کوئی بندہ خدا میرے پاس آ جاتا تھا اور جیسے تیسے ہوتا میں اس کی مشکل حل کر دیتا تھا، مگر آج صبح سے ابھی تک کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو گئی ہو جس کے سبب سے خدا نے خدمت کی توفیق مجھ سے سلب کر لی ہو۔ روش تربیت جواد مجلسی اور مہدی حسن قمی بیان کرتے ہیں، ہم آغا ابراہیم کے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ میری عمر اس وقت 16 سال تھی۔ میں روزانہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ گلی میں والی بال کھیلتا تھا۔ اس کے بعد اپنی چھت پر جا کر کبوتر بازی میں مشغول ہو جاتا۔ ان دنوں میرے پاس تقریباً 170 کبوتر تھے۔ اذان ہوتے ہی میرا بھائی تو مسجد چلا جاتا، مگر مجھے مسجد میں جانے کی عادت نہ تھی۔ سحر پہر کے وقت ہم والی بال کھیل رہے تھے۔ آغا ابراہیم اپنے گھر کے دروازے پر بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہمارا کھیل دیکھ رہے تھے۔ کھیل کے دوران گیند ان کے پاس چلی گئی۔ میں گیند لینے گیا تو انہوں نے گیند اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے بعد گیند کو اپنے انگوٹھے پر بڑی خوبصورتی سے گھماتے ہوئے کہا، یہ لو آغا جواد۔ مجھے اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ وہ میرا نام جانتے ہیں۔ کھیل ختم ہونے تک میں کن اکھیوں سے انہیں دیکھتا رہا۔
سارے کھیل کے دوران میں یہی سوچتا رہا کہ وہ میرا نام کیسے جانتے ہیں۔ کچھ دن بعد ہم دوبارہ کھیل رہے تھے۔ آغا ابراہیم آگے بڑھے اور کہنے لگے، دوستو ہمیں بھی کھیلنے دو گے؟ ہم نے کہا جی بالکل، کیوں نہیں، مگر کیا آپ والی بال بھی کھیل لیتے ہیں؟ کہنے لگے اگر نہیں کھیل سکتے تو آپ لوگوں سے سیکھ لیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیساکھی ایک طرف رکھی، لنگڑاتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے اور کھیلنے لگے۔ میں نے اس وقت تک کسی کو اتنا اچھا کھیلتے نہ دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک زخمی تھے اور مجبور تھے کہ ایک ہی پاؤں کے سہارے کھڑے ہوں، لیکن بڑی مہارت سے گیند کو ضربیں بھی لگا رہے تھے اور دفاع بھی کر رہے تھے۔ رات کو میں نے اپنے بھائی کو بتایا، آپ آغا ابراہیم کو جانتے ہیں، بہت ہی حیرت انگیز مہارت سے والی بال کھیلتے ہیں۔ میرا بھائی ہنس دیا، تم انہیں ابھی تک نہیں جانتے؟ ابراہیم اسکولوں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کے چیمپئن رہے ہیں اور کشتی کے بھی چیمپئن ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، سچ کہہ رہے ہو؟ تو پھر انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ میرے بھائی نے جواب دیا، نہیں معلوم، فقط اتنا جان لو کہ وہ بہت عظیم آدمی ہے۔ کچھ دن بعد ہم ایک بار پھر کھیل میں مصروف تھے کہ آغا ابراہیم آ گئے۔ دونوں ٹیموں کی خواہش تھی کہ وہ ان کی طرف سے کھیلیں۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھیلنے لگے۔ وہ بہت ہی اچھا کھیلتے تھے۔ کھیل کا اختتام تھا کہ مسجد سے اذان ظہر کی آواز بلند ہوئی۔ ابراہیم نے گیند پکڑ لی اور کہا، دوستو میرے ساتھ مسجد چلو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نماز جماعت کے لیے چلے گئے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ اس عرصے میں ہم آغا ابراہیم کے شیفتہ ہو چکے تھے۔ ہم مسجد میں انہی کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دن کے کھانے پر ہماری دعوت بھی کی اور ہم اکٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس دن کے بعد میں ہر وقت ان کے پاس جاتا تھا۔ اگر ایک دن انہیں نہ دیکھتا تو دل ان کے لیے بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ میں واقعاً بے قرار ہو جاتا تھا۔ ایک دن ہم اکٹھے پہلوانی کے اکھاڑے میں چلے گئے۔ مختصر یہ کہ میں ان کے اخلاق و اطوار کا شدت سے عاشق ہو چکا تھا۔ وہ اپنی محبت اور دوستی کے ذریعے ہمیں مسجد اور نماز کی طرف کھینچ لائے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی زخمی حالت سے بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ اب وہ اپنے محاذ پر جانا چاہتے تھے۔ ایک رات ہم گلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے مارکہ فتح المبین میں شامل 13-14 سالہ لڑکوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا، اگرچہ ان کا قد و قامت اور عمر تم سے بہت کم تھی، مگر خدا پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے بہادری کی کیا کیا داستانیں رقم کی ہیں۔ اور دوست تم ہو کہ یہاں بیٹھ کر آسمان پر نظریں گاڑے ہوئے ہو کہ تمہارے کبوتر کیا کر رہے ہیں۔ اگلے دن میں نے اپنے تمام کبوتروں کو چھوڑ دیا اور محاذ پر چلا گیا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے۔ اب جبکہ میں تعلیمی امور کا ماہر ہوں تو اب سمجھا ہوں کہ آغا ابراہیم اپنے تربیتی کاموں کو کس قدر دقت اور صحیح طریقے سے انجام دیتے تھے۔ وہ کتنے خوبصورت انداز میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ وہ اتنے اچھے طریقے سے اپنا کام کرتے تھے کہ تربیتی امور کے ماہرین انہیں اپنے لیے نمونہ عمل سمجھتے تھے، اور وہ بھی ایسے زمانے میں کہ جب تربیتی طریقہ ہائے کار کا نام و نشان تک نہ ہوتا تھا۔ نیمہ شعبان تھا۔ میں اور آغا ابراہیم ایک گلی میں داخل ہوئے۔ گلی میں بہت اچھا چراغاں کیا گیا تھا۔ محلے کے جوان گلی کے آخری سرے پر جمع ہو گئے تھے۔ جب ہم ان کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ سارے تاش اور جوا وغیرہ کھیل رہے تھے۔ ابراہیم نے دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے لیکن کچھ بھی نہ کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر آقا ابراہیم کا تعارف کروایا۔ یہ میرے دوست اور والی بال اور کشتی کے چیمپئن ہیں۔ اس کے بعد جوانوں نے ابراہیم سے سلام اور دعا کی۔ اس کے بعد اس انداز میں ابراہیم نے مجھے کچھ پیسے دیے کہ کوئی متوجہ نہ ہونے پائے۔ پیسے دے کر کہا، جاؤ جلدی سے 10 آئس کریم لے آؤ۔ اس رات ابراہیم کچھ آئس کریموں، باتوں اور ہنسی مذاق کے ذریعے ہمارے محلے کے جوانوں کے دوست بن گئے۔ آخر میں اس نے تاش کے پتوں کے حرام ہونے کے بارے میں بات کی۔ جب ہم گلی سے نکلے تو تاش کے سارے پتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالی میں بہائے جا چکے تھے۔
اچھا سلوک۔ شہید کے بعض دوست بیان کرتے ہیں کہ ہم 17 شہریور روڈ سے گزر رہے تھے، میں موٹر سائیکل پر ابراہیم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک موٹر سائیکل سوار گلی کے اندر سے تیزی سے روڈ پر آیا، ہمارے سامنے اس نے موڑ کاٹا اور ابراہیم نے تیزی سے بریک لگائی۔ موٹر سائیکل پر وہ بیٹھا ہوا جوان، جس کا ظاہری حلیہ بھی کوئی اچھا نہ تھا، چلانے لگا، کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد وہ کھڑا ہو کر غصے سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ سب جانتے تھے کہ غلطی اس کی ہے، میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ابراہیم اپنے مضبوط جسم کے ساتھ نیچے اترے اور اسے کرارا سا جواب دے، لیکن ابراہیم نے اس کی اس بدتمیزی کا جواب مسکراہٹ سے دیتے ہوئے کہا، سلام، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ وہ موٹر سائیکل سوار ہکا بکا رہ گیا، ایسا لگتا تھا کہ اس سے ایسے رد عمل کی کوئی توقع نہیں تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر اس نے کہا، سلام، مجھے معاف کر دیجئے، میں شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور ہم اپنے راستے پر ہو لیے۔ ابراہیم راستے میں بتانے لگا اور جو سوالات میرے ذہن میں پیدا ہو چکے تھے ان کا جواب دینے لگا۔ تم نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ ایک ہی سلام سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اوپر سے اس نے معذرت بھی کر لی۔ اب اگر میں بھی چلانے اور جھگڑنے لگتا تو سوائے اپنے اعصاب و اخلاق کا ستیہ ناش کرنے کے کوئی نتیجہ نہ نکلتا۔ ابراہیم کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ بذات خود کافی دلچسپ تھا۔ اگر وہ کسی کو کسی کام سے روکنا چاہتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ یہ کام بلا واسطہ طریقے سے انجام پائے۔ مثلاً اس کام کی معاشرتی اور طبعی برائیوں اور نقصانات کی طرف اشارہ کرتا تاکہ مخاطب شخص خود بخود مطلوبہ نتیجے تک پہنچ جائے۔ اس وقت اس برائی کے بارے میں دینی احکام بھی بطور دلیل بیان کر دیتا۔ ابراہیم کا ایک دوست نظر بازی کی لت میں مبتلا تھا اور لڑکیوں کو تاڑتا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی غیر اخلاقی کام میں ملوث رہتا۔ کچھ دوستوں نے اسے برا بھلا کہہ کر اور اس پر غضبناک ہو کر اسے اس عادت سے روکنے کی کوشش بھی کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی اسے اپنے پاس پھٹکنے نہ دیتا تھا، لیکن ابراہیم اس سے کافی گرم جوشی سے ملتا تھا، حتیٰ کہ اسے اپنے ساتھ اکھاڑے میں بھی لے آتا تھا اور دوسروں کے سامنے اس کا کافی احترام کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو ابراہیم نے اس سے بات کی۔ پہلے تو اس نے اسے غیرت دلاتے ہوئے کہا، اگر کوئی تمہاری ماں اور بہن کے پیچھے پڑ جائے اور انہیں تنگ کرے تو تم کیا کرو گے؟ اس لڑکے نے غصے میں کہا، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ تو ابراہیم نے بہت ہی آرام سے اس سے سمجھایا، بہت اچھے، تم اپنی ناموس کے بارے میں تو اتنے غیرت مند ہو، تو پھر یہی برا کام تم خود کیوں کرتے ہو؟ اگر ہر کوئی دوسروں کی ناموس کے پیچھے پڑ جائے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور اصلاح کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ابراہیم نے نامحرم کی طرف دیکھنے کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا، اپنی آنکھوں کو نامحرم سے محفوظ رکھو تاکہ تم عجائب کو دیکھ سکو۔ اس کے بعد اس نے اور بھی بہت سی دلیلیں دیں۔ وہ لڑکا بھی ابراہیم کی باتوں کی تائید کرتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم نے اس سے کہا، تم خود فیصلہ کر لو، اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ ابراہیم کا اچھا سلوک اور مضبوط دلائل نے اس لڑکے کی عادت بدل کر رکھ دی اور وہ محلے کا ایک اچھا لڑکا بن گیا۔ ساری بری عادتیں اس نے چھوڑ دیں۔ یہ لڑکا ان افراد میں سے ایک مثال تھا جنہیں ابراہیم نے اپنے اچھے سلوک، استدلال اور برمحل گفتگو کی وجہ سے تبدیل کر دیا تھا۔ ہمارے محلے کی ایک گلی اب بھی اسی لڑکے کے نام پر ہے۔ سن 1982 کا موسم خزاں تھا۔ ہم موٹر سائیکل پر بیٹھے آزادی چوک کی طرف جا رہے تھے۔ ابراہیم نے محاذ پر جانا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اسے مغربی بس اڈے تک پہنچا دوں۔ ایک نئے ماڈل کی گاڑی ہمارے پاس سے گزری۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جس نے مناسب طریقے سے حجاب نہیں اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے ابراہیم کو دیکھا اور کوئی نامناسب بات کی۔ ابراہیم نے کہا، جلدی سے اس کا پیچھا کرو۔
میں بھی تیزی سے گاڑی کے پاس پہنچا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ گاڑی سائٹ پر کرو۔ میں نے سوچا کہ اب جھگڑا ہوا کہ ہوا۔ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی، ہم بھی اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں ابراہیم کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ ابراہیم تھوڑی دیر تک تو خاموش رہا، پھر وہیں موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے ڈرائیور کے ساتھ گرم جوشی سے سلام اور احوال پرسی کرنے لگا۔ ڈرائیور ہمارے ظاہری حلیے اور اس خاتون کے ساتھ ہمارے سلوک کو دیکھ چکا تھا، اسے اس طرح کے سلام کی توقع نہ تھی۔ جواب سلام کے بعد ابراہیم نے کہا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی بیگم نے مجھے اور سب داڑھی والے افراد کو برا بھلا کہا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ شخص نے ابراہیم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری بیگم نے غلط کیا ہے۔ ابراہیم کہنے لگا، نہیں جناب، ایسا نہ کہیں، میں فقط اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ میری گردن پر ان کا کوئی حق ہے؟ جب میں نے کوئی کام غلط کیا ہے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں؟ اس شخص کو ہماری طرف سے ایسے رد عمل کی اصلاً توقع نہ تھی۔ گاڑی سے اتر آیا اور ابراہیم کا ماتھا چوم کر کہنے لگا، نہیں میرے دوست، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ خطا کار ہم ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد وہ ہم سے بہت زیادہ معذرت خواہی کرتے ہوئے چلا گیا۔ ابراہیم کا یہ رویہ اور سلوک، اور وہ بھی اس زمانے میں، ہمارے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ لیکن وہ ایسے رویے سے ہمیں لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا صحیح طریقہ بتاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، زندگی میں وہی انسان سب سے زیادہ کامیاب ہے جو دوسروں کے غصے کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرے اور غیر عقلی کام انجام نہ دے۔ کہ رویوں میں بھی یہی چیز اس کی کامیابی کا راز تھی۔ اس کے اس حسن سلوک نے مجھے اس آیت کی یاد دلائی، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلام۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ سانپ کا قصہ۔ مہدی اموزادہ بیان کرتے ہیں، رات کے 10 بجے تھے، ہم گلی میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ میں نے محلے کے لڑکوں سے آغا ابراہیم کا نام تو سن رکھا تھا، مگر ابھی تک ان سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ہم اپنے کھیل میں مشغول تھے تو میں نے دیکھا کہ گلی کے سرے سے ایک شخص بیساکھی کے سہارے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس کی لمبی داڑھی اور زخمی پاؤں سے میں سمجھ گیا کہ وہ ابراہیم ہی ہیں۔ وہ گلی کی ایک طرف کھڑے ہو گئے اور ہمارا کھیل دیکھنے لگے۔ ایک لڑکے نے پوچھا، آغا ابراہیم کھیلیں گے؟ انہوں نے کہا، اس پاؤں کے ساتھ تو میں نہیں کھیل سکتا، البتہ اگر تم کہتے ہو تو میں گول کیپر کے طور پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں بہت اچھا کھیلتا تھا، لیکن میں نے لاکھ جتن کیے مگر گول نہ کر سکا۔ وہ کسی پیشہ ور کھلاڑی کی طرح کھیل رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد جب گیند میرے پاؤں میں تھی تو انہوں نے کہا، دوستو، کیا تمہارا نہیں خیال کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے؟ لوگ اب سونا چاہتے ہوں گے۔ ہم نے کھیل کا سامان جمع کیا اور اس کے بعد آغا ابراہیم کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ لڑکوں نے کہا، اگر ممکن ہو تو محاذ کے واقعات ہمیں سنائیے۔ اس رات میں نے بہت ہی عجیب واقعہ سنا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آغا ابراہیم کہہ رہے تھے، مغربی محاذ پہ میں اور جواد افراسیابی دشمن کے علاقوں میں جاسوسی کے لیے گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہم عراقی مورچوں کے پاس جا کر چھپ گئے تھے۔ جب اجالا ہوا تو ہم دشمن کے ٹھکانوں کی جاسوسی کا آخری مرحلہ مکمل کرنے لگے۔ ہم اپنے کام میں مشغول تھے کہ اچانک میری نظر ایک بہت ہی بڑے سانپ پہ پڑی جو چپکے ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس وقت تک اتنا بڑا سانپ نہ دیکھا تھا۔ سانس ہمارے سینوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ اگر سانپ کی طرف گولی چلاتے تو عراقی متوجہ ہو جاتے، اور اگر وہاں سے بھاگتے تو بھی عراقی ہمیں دیکھ لیتے۔ سانپ تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ فیصلہ کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنا تھوک نگلا اور ڈر کے مارے بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر کر بسم اللہ کہا، اور اس کے بعد خدا کو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے حق کا واسطہ دیا۔ لمحات کافی مشکل سے گزر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جواد نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔
تعجب سے دیکھا کہ سانپ جیسے ہی ہمارے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور ہم سے دور ہو گیا۔ اس رات آغا ابراہیم نے کچھ مزاحیہ واقعات بھی ہمیں سنائے، ہم بہت ہنسے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کوشش کرو کہ رات کے آخری پہر جب لوگ آرام کرنا چاہتے ہوں نہ کھیلا کرو۔ اگلے دن سے میں ہر وقت آغا ابراہیم کی تلاش میں رہتا، یہاں تک کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ نماز فجر مسجد میں ہی پڑھتے ہیں تو میں بھی ان کی خاطر مسجد میں جانے لگا۔ مجھ پر اور محلے کے دوسرے لڑکوں پر آغا ابراہیم کی تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ ہم بھی انہی کی طرح آہستہ آہستہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تھے۔ کچھ دنوں بعد جب وہ محاذ پر جانے لگے تو ہم میں ان سے دوری کی طاقت نہ تھی، لہٰذا ہم بھی محاذ پر چلے گئے۔ خدا کی خوشنودی۔ عباس ہادی بیان کرتے ہیں ابراہیم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ عام طور پر کوئی بھی اس کے کاموں سے آگاہ نہیں ہوتا تھا سوائے ان لوگوں کے جو اس کے ساتھ رہتے تھے اور وہ خود اس کے کاموں کا مشاہدہ کرتے تھے، لیکن وہ خود جب تک ضروری نہ ہوتا اپنے کاموں کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا رہتا کہ جو کام خدا کی رضا کے لیے کیا جائے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کبھی کہتا کہ ہمارے کاموں میں یہی خرابی ہے کہ ہم خدا کے علاوہ باقی سب لوگوں کی رضامندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی بھی اپنے دل اور اعمال کو غیر خدا سے پاک کر لیتا ہے وہ خداوند کریم کا منظور نظر قرار پاتا ہے۔ عظیم عرفا بھی اپنے کلمات میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اگر خدا کے لیے کوئی کام کیا جائے تو قدر و منزلت کا حامل ہوتا ہے، یا ہر وہ ساز جو انسان غیر خدا کے لیے لیتا ہے آخرت میں اس کے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔ جن دنوں ابراہیم زخمی تھے تو ہم تہران کے ایک اکھاڑے میں گئے اور جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہر ماہر پہلوان کے داخل ہوتے ہی مرشد کی گھنٹی بج اٹھتی تھی اور کھیل چند لمحے کے لیے رک جاتا۔ داخل ہونے والا دور سے ہی کھلاڑیوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتا اور مسکراتا ہوا ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا۔ ابراہیم غور سے لوگوں کی حرکت دیکھ رہا تھا، میری طرف پلٹ کر آہستہ سے کہنے لگا انہیں دیکھو کہ گھنٹی کی آواز پر کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہا بعض لوگ اکھاڑے کی گھنٹی کے عاشق ہیں، جتنا یہ اس گھنٹی کے عاشق ہیں اتنا ہی خدا کے عاشق ہوتے تو زمین پر نہ رہتے بلکہ آسمانوں میں اڑانے بھر رہے ہوتے۔ دنیا یہی ہے، جب تک انسان دنیا کا عاشق ہے اور اس میں غرق ہے اس کی یہی حالت رہتی ہے، لیکن اگر انسان آسمان کی طرف نگاہ کرے اور اپنے کام خدا کے لیے انجام دے تو یقیناً اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ زندگی کا حقیقی معنی و مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے اکھاڑے میں اکثر لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون دوسروں سے زیادہ طاقتور ہے اور کون جلدی تھک جاتا ہے۔ اگر تم کسی دن رنگ ماسٹر بن جاؤ اور دیکھو کہ کوئی تھک گیا ہے تو خدا کی رضامندی کے لیے جلدی سے کھیل کو بدل دو۔ میں جن دنوں رنگ ماسٹر تھا تو میں نے ایسا نہیں کیا مگر اس سے میری کوئی خاص غرض نہ ہوتی تھی، میں تو ویسے ہی دوستوں میں مشہور ہو گیا، لیکن تم ایسا کام نہ کرنا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا انسان کو ہر کام حتیٰ کہ اپنے ذاتی کام بھی خدا کی خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے۔ آگاہ رہو کہ کائنات تمہارے ہی دم سے ہے، خدا کے علاوہ تم جو کچھ بھی چاہو گے تو شکست سے دوچار ہوگے۔ جمعہ کی صبح ہونے والی تھی۔ ابراہیم خون آلود کپڑوں میں ملبوس گھر میں داخل ہوا، بہت ہی آہستہ سے اپنے کپڑے بدلے اور فجر کی نماز پڑھ کر کہنے لگا عباس میں اوپر سونے جا رہا ہوں۔ لگ بھگ ظہر کا وقت تھا کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کوئی مسلسل دروازہ کوٹے جا رہا تھا۔ ماں نے جا کر دروازہ کھولا تو ہماری ہمسائی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ غصے سے کہنے لگی کیا تمہارا یہ ابراہیم میرے بیٹے کا ہم عمر ہے؟ کل رات وہ میرے بیٹے کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر باہر لے گیا اور ایکسیڈنٹ کر کے اس کا پاؤں توڑ لایا۔ پھر کہنے لگی دیکھو بہن، میں نے اپنے لڑکے کو بہترین اسکول میں داخل کروایا ہوا ہے،
میں نہیں چاہتی کہ تمہارے بیٹے جیسے لڑکوں سے اس کی دوستی ہو۔ ہماری ماں اس سارے قضیے سے بے خبر تھیں، بہت پریشان ہوئیں، معذرت خواہی کرتے ہوئے حیرانی سے کہنے لگیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی ابراہیم سے بات کروں گی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، دوڑتا ہوا دوسری منزل پر چلا گیا۔ ابراہیم کو جگا کر پوچھا، بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، تم نے ایک ایکسیڈنٹ کیا۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھا اور تعجب سے پوچھا، ایکسیڈنٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر میں نے کہا، اگر تم نے سنا نہیں، دروازے پر محمد کی ماں کھڑی تھی، اس نے اچھا خاصا شور مچا رکھا تھا۔ ابراہیم تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، اچھا، خدا کا شکر ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو گیا۔ اسی روز سہ پہر کے وقت محمد کی ماں اور باپ پھولوں کا ایک گلدستہ اور مٹھائی کا ڈبہ لیے ابراہیم سے ملنے آ گئے۔ وہ ہمسائی مسلسل معذرت خواہی کر رہی تھی۔ ہماری ماں نے تعجب سے کہا، بہن، نہ تمہاری صبح والی باتوں کی سمجھ میں آئی اور نہ ابھی والی۔ ہمسائی مسلسل کہے جا رہی تھی، خدا کی قسم، شرمندگی کے مارے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ محمد نے ہمیں سارا ماجرا بتا دیا ہے۔ محمد نے ہمیں بتایا کہ اگر آغا ابراہیم نہ پہنچتے تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ محلے کے لڑکوں نے اس وجہ سے ہمیں یہ بتایا کہ ابراہیم اور محمد اکٹھے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تاکہ ہم پریشان نہ ہو جائیں۔ بہن، میں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی اور بغیر سوچے سمجھے بہت کچھ کہہ دیا۔ اب بہت بے چین ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے محمد کے باپ سے بھی کہا تھا کہ کتنی بری بات ہے کہ ابراہیم چند ماہ سے زخمی ہے، ابھی تک اس کا پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہوا، لیکن ہم اس کی عیادت کو نہیں گئے، اس لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ماں نے پوچھا، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی، مگر آپ کے محمد کو کیا ہوا؟ اس ہمسائی نے بتانا شروع کیا۔ شب جمعہ کو آدھی رات کے وقت مسجد کے بسیجی جوان ایک سڑک پر چیکنگ میں مصروف تھے۔ محمد سڑک کے درمیان دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ٹریگر دب گیا اور غلطی سے گولی اس کی بندوق سے نکل کر اپنے پاؤں پر جا لگی۔ وہ زخمی پاؤں کے ساتھ وہیں سڑک پر گر گیا اور اس کے پاؤں سے کافی خون بہنے لگا۔ ابراہیم اسی وقت موٹر سائیکل پر وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ فوراً محمد کے پاس آیا اور ایک دوست کی مدد سے محمد کے زخم کو باندھا، ہسپتال لے گیا۔ ہمسائی کی باتیں ختم ہوئیں تو میں نے پلٹ کر ابراہیم کو دیکھا۔ وہ پورے اطمینان سے کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جو کوئی بھی خدا کے لیے کام انجام دیتا ہے اسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔